جب یہ آیت مبارکہ آئی کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں لاشعوری کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس کا جو شان نزول ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سے ایسے گفتگو کرتے جیسے سرگوشیاں کی جاتی ہیں، اور حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی، ہم زبان نبی، آپ کی آواز بھی بلند، شان بھی بلند، قامت بھی بلند، لیکن حضور کی بارگاہ میں اتنی آہستہ سے بات کرتے کہ حضور پوچھتے عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے کہو۔ بھائی وہ ابو بکر و عمر جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، حضور کی بارگاہ کا ادب جانتے ہیں۔ میں اور آپ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ حضور کا ذکر کیسے سننا ہے۔ بھائی ہم رسمن ذکر کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں رسمن نہیں آئے، نہ ہمارا کام ہے رسم سے، ہم حضور کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور حضور کی بات سنوانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر تھی، حضور کے گھر میں ایک بکری تھی، بکری کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے جاتے، حضور نماز کے لیے تشریف لے جاتے، کسی قبیلے کے صلح کے لیے تشریف لے جاتے، جنگ کے لیے تشریف لے جاتے، تو کہا کہ حضور کے غیر موجودگی میں وہ جو ہمارے گھر میں بکری تھی وہ پورے گھر کا چکر لگاتی، کبھی دائیں سے بائیں، جناب جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب، پورے گھر میں اس نے ادھم مچایا ہوتا۔ کہا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں حاضر، حضور تشریف لے آتے اپنے کاشانہ اقدس میں، فلم یترمرم کراہیت انتبع رسول اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ کہا کہ وہ بکری گھر کی ایک نکر میں بیٹھ جاتی اور فلم یترمرم کراہیت انتبع رسول اللہ، اور ایسے سہم کے بیٹھ جاتی اور اپنی دم بھی زور سے زمین پر نہ مارتی، اس سے کہیں بے ادبی رسول نہ ہو جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ اور علامہ، یہ اقبال کا ایڈیٹوریم ہے، اور علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال تو بھی ادب رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ اقبال ویسے حج پر تو نہیں گیا، لیکن محبت رسول میں وہ خیالی دنیا میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سر رکھ دیا، ہاں جی، پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اقبال کہتا ہے میں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں سر رکھ دیا، کہتا ہے اس وقت کا بادشاہ عبدالعزیز آ گیا، وہ آ کے کہنے لگا اوے اقبال تو مشرک ہو گیا ہے، اتنا ادب رسول کرتا ہے، یہ تو نے کہاں سر رکھ دیا ہے؟ تو اقبال نے پھر اس کو اپنی خیالاتی دنیا میں جواب دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے سجود نیس عبدالعزیز اقبال کہتا ہے اوے مجھے توحید نہ سکھا، میں مشرک نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے سجود نیس عبدالعزیز بروبم میاں خاک از در دوست، اقبال کہتا ہے حضور کے در پر میں نے سر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جو خاک گری ہے نا، اقبال اس کی اپنی پلکوں سے صفائی کر رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے سواری پر پاؤں رکھتے ہی مسکرائے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں مسکرائے ہیں، اے علی المرتضیٰ آپ کیوں مسکرائے ہیں، یہ سنیے گا ادب رسول کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں نے اپنے آقا و مولا کو جب بھی سوار ہوتے دیکھا حضور مسکرائے تھے، اس لیے میں مسکرا گیا۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے انہیں ہم نے دل سے بھلا دیا، تیرے سور و بدر کے باب کے ہم ورق الٹ کر گزر گئے، اور تیری روایتوں کی حکایتوں نے ہمیں مزہ دیا، اور ہم تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ آج اسلام کا نام لے کر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پتہ نہیں کیا تشریح شروع کر دیتا ہے۔ اقبال بتا اسلام کی تشریح پوچھنی ہے تو کس سے پوچھیں؟ اقبال کہتا ہے دین گردت پختہ بے آدابیش، دین بغیرت صحبت اربابیش۔ اقبال کہتا ہے دین کا جناب پتہ پوچھنا ہو نا، حضور کی محبت کا پتہ پوچھنا ہو، اسلام کی اساس پوچھنی ہو تو اقبال کس سے پوچھیں؟ کہتا ہے دین گردت پختہ بے آدابیش،
دی بغیرت صحبت اربابش۔ اقبال کہتا ہے اگر دین کا پتہ پوچھنا ہونا تو داتا علی اجمیری کے پاس چلا جائیں، خواجہ اجمیری کے پاس چلا جائیں، مجدد الفسانی کے پاس چلا جائیں، پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس چلا جائیں۔ آج دین